یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، یہ انتظار، قربانی اور ایک ایسے رشتے کی کہانی ہے جو زندگی اور موت کے بیچ کہیں متعلق رہ جاتا ہے۔ ایک اجنبی آواز سے شروع ہونے والی محبت جب حقیقت بنتی ہے تو ہر سچ برداشت کے قابل نہیں رہتا۔ احسن اور زارا کی یہ کہانی آپ کو آخر تک سننے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ یہاں محبت ملنے کے لیے نہیں بلکہ آزاد کرنے کے لیے ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر تک ایک سوال آپ کے دل میں رہ جائے گا، کیا سچی محبت صرف ساتھ جینے کا نام ہے یا کسی کو مکمل ہونے دے کر چھوڑ دینے کا؟ تو فرینڈز، اس رات ریلوے اسٹیشن پر کھڑا احسن یہ سوچ رہا تھا کہ محبت واقعی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اس نے کبھی آمنے سامنے بات ہی نہیں کی تھی، مگر اس کا نام زارا اس کے دل پر ایسے نقش ہو چکا تھا جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ زارا اسے اس کی بات 6 ماہ پہلے ایک آڈیو چیٹ ایپ پر ہوئی، جہاں دونوں نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی اصل پہچان آہستہ آہستہ کھولیں گے۔ دوستو، زارا کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی، نرم مگر خوف زدہ، جیسے وہ ہر لفظ بولنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہو۔ اور احسن کو اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ محبت عام نہیں تھی، اس میں انتظار تھا، راز تھے اور ایک ایسا خوف جو محبت کو گہرا کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار زارا نے ملنے کی ضد کی تھی اور جگہ خود چنی تھی، یہی پرانا اسٹیشن جہاں رات کو کم لوگ آتے تھے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور پلیٹ فارم پر لگی روشنیوں کے نیچے پانی میں عجیب سائے بن رہے تھے۔ اچانک احسن نے اسے دیکھا، سیاہ عبایا، سفید دوپٹہ اور نظریں جھکی ہوئی۔ وہ اس کے قریب آئی تو احسن کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زارا نے آہستہ سے کہا، احسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس جملے میں ایسی بے بسی تھی کہ احسن مسکرا نہ سکا۔ دونوں ساتھ چلنے لگے اور زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک سچ ایسا ہے جو اگر کھل گیا تو یہ ملاقات آخری ثابت ہو سکتی ہے۔ تو احسن نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر زارا رک گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، محبت کبھی کبھی آزمائش نہیں، سزا بن جاتی ہے۔ وہ اسٹیشن کے اس حصے میں پہنچے جہاں ایک پرانی بند گڑی دیوار لٹک رہی تھی۔ زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی بھی اسی گھڑی کی طرح ہے، ایک دن رک گئی تھی 3 سال پہلے اسٹیشن پر، جب ایک حادثے میں ایک لڑکی ٹرین کے نیچے آ گئی۔ احسن نے چونک کر پوچھا کہ یہ وہ سب کیوں بتا رہی ہے، تو زارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ احسن، وہ لڑکی میں ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ احسن کچھ کہہ پاتا، دور سے ٹرین کی آواز آئی۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑایا، 2 قدم پیچھے ہٹی اور آخری بار احسن کو دیکھ کر کہا، اگر مجھ سے محبت سچی ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ اگلے ہی لمحے تیز ہوا چلی، ٹرین پلیٹ فارم سے گزری اور جب سب کچھ تھما تو زارا وہاں نہیں تھی، صرف زمین پر گہرا ہوا سفید دوپٹہ تھا جس پر سرخ رنگ میں ایک ہی جملہ لکھا تھا، کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، زارا کے غائب ہوتے ہی احسن کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ٹرین کی آواز دور ہوتی گئی، مگر اس کے کانوں میں زارا کی آخری باتیں گونجتی رہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا سفید دوپٹہ اٹھایا تو دل کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ گھر لوٹا مگر اس رات سو نہ سکا۔ اگلے ہی دن اس نے زارا کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ آڈیو چیٹ ایپ کھولی مگر زارا کا اکاؤنٹ موجود نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو، احسن نے ہمت نہ ہاری اور اسٹیشن کے دفتر جا پہنچا۔ پرانی فائلیں، گردآلود رجسٹر اور آخر کار ایک اخبار کی کٹنگ، 3 سال پرانی خبر جس کا عنوان تھا، ریلوے اسٹیشن پر المناک حادثہ،
नौजवान लड़की ज़ारा अली जाँ बहक हो गई। तस्वीर देखते ही एहसन के हाथ लरस गए। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, मगर तारीख ने इसके सीने पर आखिरी मोहर लगा दी। एहसन को समझ आ गया कि वो जिससे मोहब्बत कर बैठा था वो जिंदा ही नहीं है, मगर इसकी मोहब्बत जिंदा थी। दोस्तों, उसी रात एहसन दोबारा स्टेशन पर पहुंचा। वही जगह, वही बंद घड़ी। बारिश फिर बरस रही थी। इसने ज़ारा को आवाज़ दी, पहली बार पूरे यकीन के साथ, ज़ारा, मैं जानता हूँ तुम कहाँ हो। हवा सर्द हो गई और प्लेटफार्म पर रोशनी हल्की से कांपने लगी। एहसन के पीछे कदमों की आहट आई। ज़ारा सामने खड़ी हुई, पहले से ज़्यादा साफ, पहले से ज़्यादा उदास। इसने कहा कि वो यहाँ इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि कोई इसकी कहानी सुनने वाला ही नहीं था, कोई इससे मोहब्बत नहीं करता था। और जब एहसन ने इसे बगैर सच जाने कबूल किया तो इसकी रूह को पहली बार सुकून महसूस हुआ, मगर अब वक्त ख़त्म हो चुका था। एहसन ने रोते हुए कहा कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो फासले मानी नहीं रखते। वो ज़ारा के साथ जाने को तैयार है। ज़ारा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। उसने कहा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है मगर मौत नहीं। इसने एहसन के माथे को छुआ तो इसके दिल से खौफ निकल गया। फिजा रोशन होने लगी। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और इसकी आवाज़ आखिरी बार सुनाई दी, तुमने मुझे याद बना दिया, अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। दोस्तों, अगले ही लम्हे वो रोशनी में तहलील हो गई। बारिश रुक गई और घड़ी की सुइयां पहली बार चल पड़ी। एहसन वहीं बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। कुछ दिन बाद इसने इसी स्टेशन पर एक छोटा सा चिराग जलाया और ज़ारा के नाम एक खत छोड़ा। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ एक नरम सी खुशबू आती है, और अगर कोई सच्ची मोहब्बत लेकर गुजरे तो हवा में एक सरगोशी सुनाई देती है, मोहब्बत ने मुझे आज़ाद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि किसी की तकमील का जरिया बनने का नाम है। एहसन ने ज़ारा से मोहब्बत इसकी हकीकत जानने बगैर की, मगर यही बेगर्ज मोहब्बत इसकी रूह को सुकून का तोहफा दे गई। हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत में मलकियत नहीं बल्कि कबूलियत होती है। ज़ारा एक अधूरी रूह थी जो सिर्फ इसलिए बंधी हुई थी कि कोई इसके दर्द को समझे, और जब इसे समझने वाला मिल गया तो वो आज़ाद हो गई। दोस्तों, ये कहानी ये भी बताती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें मजबूत बना सकें, हमें हसास बना सकें और हमें ये सिखा सकें कि छोड़ देना भी मोहब्बत की एक आला शक्ल हो सकती है। आखिर में ये सबक मिलता है कि मोहब्बत जब खालिस हो तो वो ज़िंदगी और मौत की हदों से भी बड़ी हो जाती है। नाज़रीन, वीडियो के अख्ताम में बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं, और एहसन और ज़ारा की ये कहानी हमें खामोशी से बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर किसी लम्हे आप रुक कर सोचने पर मजबूर हुए, तो समझ लीजिए कि ये कहानी अपना असर दिखा गई। मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत बन जाता है। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक जुमला हमारे लिए बहुत कीमती होता है। और अगर आपको इस तरह की मोहब्बत और सनसनी से भरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी सपोर्ट ही इस चैनल की असल ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू अदन रिव्यूज। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इंतज़ार, कुर्बानी और एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो ज़िंदगी और मौत के बीच कहीं मुतल्लक रह जाता है।
ایک اجنبی آواز سے شروع ہونے والی محبت جب حقیقت بنتی ہے تو ہر سچ برداشت کے قابل نہیں رہتا۔ احسن اور زارا کی یہ کہانی آپ کو آخر تک سننے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ یہاں محبت ملنے کے لیے نہیں بلکہ آزاد کرنے کے لیے ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر تک ایک سوال آپ کے دل میں رہ جائے گا، کیا سچی محبت صرف ساتھ جینے کا نام ہے یا کسی کو مکمل ہونے دے کر چھوڑ دینے کا؟ تو فرینڈز، اس رات ریلوے اسٹیشن پر کھڑا احسن یہ سوچ رہا تھا کہ محبت واقعی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اس نے کبھی آمنے سامنے بات ہی نہیں کی تھی، مگر اس کا نام زارا اس کے دل پر ایسے نقش ہو چکا تھا جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ زارا اسے اس کی بات 6 ماہ پہلے ایک آڈیو چیٹ ایپ پر ہوئی، جہاں دونوں نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی اصل پہچان آہستہ آہستہ کھولیں گے۔ دوستو، زارا کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی، نرم مگر خوفزدہ، جیسے وہ ہر لفظ بولنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہو۔ اور احسن کو اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ محبت عام نہیں تھی، اس میں انتظار تھا، راز تھے اور ایک ایسا خوف جو محبت کو گہرا کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار زارا نے ملنے کی ضد کی تھی اور جگہ خود چنی تھی، یہی پرانا اسٹیشن جہاں رات کو کم لوگ آتے تھے، بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور پلیٹ فارم پر لگی روشنیوں کے نیچے پانی میں عجیب سائے بن رہے تھے۔ اچانک احسن نے اسے دیکھا، سیاہ عبایا، سفید دوپٹہ اور نظریں جھکی ہوئی۔ وہ اس کے قریب آئی تو احسن کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زارا نے آہستہ سے کہا، احسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس جملے میں ایسی بے بسی تھی کہ احسن مسکرا نہ سکا۔ دونوں ساتھ چلنے لگے اور زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک سچ ایسا ہے جو اگر کھل گیا تو یہ ملاقات آخری ثابت ہو سکتی ہے۔ تو احسن نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر زارا رک گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، محبت کبھی کبھی آزمائش نہیں، سزا بن جاتی ہے۔ وہ اسٹیشن کے اس حصے میں پہنچے جہاں ایک پرانی بند گڑی دیوار لٹک رہی تھی۔ زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی بھی اسی گھڑی کی طرح ہے، ایک دن رک گئی تھی 3 سال پہلے اسٹیشن پر، جب ایک حادثے میں ایک لڑکی ٹرین کے نیچے آ گئی۔ احسن نے چونک کر پوچھا کہ یہ وہ سب کیوں بتا رہی ہے، تو زارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ احسن وہ لڑکی میں ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ احسن کچھ کہہ پاتا، دور سے ٹرین کی آواز آئی۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑایا، 2 قدم پیچھے ہٹی اور آخری بار احسن کو دیکھ کر کہا، اگر مجھ سے محبت سچی ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ اگلے ہی لمحے تیز ہوا چلی، ٹرین پلیٹ فارم سے گزری اور جب سب کچھ تھما تو زارا وہاں نہیں تھی، صرف زمین پر گہرا ہوا سفید دوپٹہ تھا جس پر سرخ رنگ میں ایک ہی جملہ لکھا تھا، کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، زارا کے غائب ہوتے ہی احسن کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ٹرین کی آواز دور ہوتی گئی، مگر اس کے کانوں میں زارا کی آخری باتیں گونجتی رہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا سفید دوپٹہ اٹھایا تو دل کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ گھر لوٹا مگر اس رات سو نہ سکا۔ اگلے ہی دن اس نے زارا کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ آڈیو چیٹ ایپ کھولی مگر زارا کا اکاؤنٹ موجود نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو، احسن نے ہمت نہ ہاری اور اسٹیشن کے دفتر جا پہنچا۔ پرانی فائلیں، گردآلود رجسٹر اور آخر کار ایک اخبار کی کٹنگ، 3 سال پرانی خبر جس کا عنوان تھا، ریلوے اسٹیشن پر المناک حادثہ، نوجوان لڑکی زارا علی جاں بحق ہو گئی۔ تصویر دیکھتے ہی احسن کے ہاتھ لرز گئے، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، مگر تاریخ نے
اس کے سینے پر آخری مہر لگا دی۔ احسن کو سمجھ آ گیا کہ وہ جس سے محبت کر بیٹھا تھا وہ زندہ ہی نہیں ہے، مگر اس کی محبت زندہ تھی۔ دوستو، اسی رات احسن دوبارہ اسٹیشن پر پہنچا۔ وہی جگہ، وہی بند گھڑی۔ بارش پھر برس رہی تھی۔ اس نے زارا کو آواز دی، پہلی بار پورے یقین کے ساتھ، زارا میں جانتا ہوں تم کہاں ہو۔ ہوا سرد ہو گئی اور پلیٹ فارم پر روشنی ہلکی سے کانپنے لگی۔ احسن کے پیچھے قدموں کی آہٹ آئی۔ زارا سامنے کھڑی ہوئی، پہلے سے زیادہ صاف، پہلے سے زیادہ اداس۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں اس لیے رکی ہوئی تھی کیونکہ کوئی اس کی کہانی سننے والا ہی نہیں تھا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اور جب احسن نے اسے بغیر سچ جانے قبول کیا تو اس کی روح کو پہلی بار سکون محسوس ہوا، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ احسن نے روتے ہوئے کہا کہ اگر محبت سچی ہو تو فاصلے معنی نہیں رکھتے۔ وہ زارا کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ زارا مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں درد تھا۔ اس نے کہا، محبت قربانی مانگتی ہے مگر موت نہیں۔ اس نے احسن کے ماتھے کو چھوا تو اس کے دل سے خوف نکل گیا۔ فضا روشن ہونے لگی۔ زارا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی اور اس کی آواز آخری بار سنائی دی، تم نے مجھے یاد بنا دیا، اب میں آزاد ہو گئی ہوں۔ دوستو، اگلے ہی لمحے وہ روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ بارش رک گئی اور گھڑی کی سوئیاں پہلی بار چل پڑیں۔ احسن وہیں بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں سکون۔ کچھ دن بعد اس نے اسی اسٹیشن پر ایک چھوٹا سا چراغ جلایا اور زارا کے نام ایک خط چھوڑا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں ایک نرم سی خوشبو آتی ہے، اور اگر کوئی سچی محبت لے کر گزرے تو ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، محبت نے مجھے آزاد کر دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ کسی کی تکمیل کا ذریعہ بننے کا نام ہے۔ احسن نے زارا سے محبت اس کی حقیقت جاننے بغیر کی، مگر یہی بے غرض محبت اس کی روح کو سکون کا تحفہ دے گئی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی محبت میں ملکیت نہیں بلکہ قبولیت ہوتی ہے۔ زارا ایک ادھوری روح تھی جو صرف اس لیے بندھی ہوئی تھی کہ کوئی اس کے درد کو سمجھے، اور جب اسے سمجھنے والا مل گیا تو وہ آزاد ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر رشتہ ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں مضبوط بنا سکیں، ہمیں حساس بنا سکیں اور ہمیں یہ سکھا سکیں کہ چھوڑ دینا بھی محبت کی ایک اعلیٰ شکل ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت جب خالص ہو تو وہ زندگی اور موت کی حدوں سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور احسن اور زارا کی یہ کہانی ہمیں خاموشی سے بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا، اگر کسی لمحے آپ رک کر سوچنے پر مجبور ہوئے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کہانی اپنا اثر دکھا گئی۔ محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی محبت بن جاتا ہے۔ دوستو، اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کا ایک جملہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی محبت اور سنسنی سے بری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ کی سپورٹ ہی اس چینل کی اصل طاقت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، یہ انتظار، قربانی اور ایک ایسے رشتے کی کہانی ہے جو زندگی اور موت کے بیچ کہیں متعلق رہ جاتا ہے۔ ایک اجنبی آواز سے شروع ہونے والی محبت جب حقیقت بنتی ہے تو ہر سچ برداشت کے قابل نہیں رہتا۔
احسن اور زارا کی یہ کہانی آپ کو آخر تک سننے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ یہاں محبت ملنے کے لیے نہیں بلکہ آزاد کرنے کے لیے ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر تک ایک سوال آپ کے دل میں رہ جائے گا: کیا سچی محبت صرف ساتھ جینے کا نام ہے، یا کسی کو مکمل ہونے دے کر چھوڑ دینے کا؟ تو فرینڈز، اس رات ریلوے اسٹیشن پر کھڑا احسن یہ سوچ رہا تھا کہ محبت واقعی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اس نے کبھی آمنے سامنے بات ہی نہیں کی تھی، مگر اس کا نام زارا اس کے دل پر ایسے نقش ہو چکا تھا جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ زارا اسے اس کی بات 6 ماہ پہلے ایک آڈیو چیٹ ایپ پر ہوئی، جہاں دونوں نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی اصل پہچان آہستہ آہستہ کھولیں گے۔ دوستو، زارا کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی، نرم مگر خوف زدہ، جیسے وہ ہر لفظ بولنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہو۔ اور احسن کو اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ محبت عام نہیں تھی، اس میں انتظار تھا، راز تھے اور ایک ایسا خوف جو محبت کو گہرا کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار زارا نے ملنے کی ضد کی تھی اور جگہ خود چنی تھی، یہی پرانا اسٹیشن جہاں رات کو کم لوگ آتے تھے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور پلیٹ فارم پر لگی روشنیوں کے نیچے پانی میں عجیب سائے بن رہے تھے۔ اچانک احسن نے اسے دیکھا، سیاہ عبایا، سفید دوپٹہ اور نظریں جھکی ہوئی۔ وہ اس کے قریب آئی تو احسن کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زارا نے آہستہ سے کہا: احسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس جملے میں ایسی بے بسی تھی کہ احسن مسکرا نہ سکا۔ دونوں ساتھ چلنے لگے اور زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک سچ ایسا ہے جو اگر کھل گیا تو یہ ملاقات آخری ثابت ہو سکتی ہے۔ تو احسن نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر زارا رک گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا: محبت کبھی کبھی آزمائش نہیں، سزا بن جاتی ہے۔ وہ اسٹیشن کے اس حصے میں پہنچے جہاں ایک پرانی بند گڑی دیوار لٹک رہی تھی۔ زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی بھی اسی گھڑی کی طرح ہے، ایک دن رک گئی تھی 3 سال پہلے اسٹیشن پر، جب ایک حادثے میں ایک لڑکی ٹرین کے نیچے آ گئی۔ ایسا نے چونک کر پوچھا کہ یہ وہ سب کیوں بتا رہی ہے، تو زارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا: کیونکہ احسن، وہ لڑکی میں ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ احسن کچھ کہہ پاتا، دور سے ٹرین کی آواز آئی۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑایا، 2 قدم پیچھے ہٹی اور آخری بار احسن کو دیکھ کر کہا: اگر مجھ سے محبت سچی ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ اگلے ہی لمحے تیز ہوا چلی، ٹرین پلیٹ فارم سے گزری اور جب سب کچھ تھما تو زارا وہاں نہیں تھی، صرف زمین پر گہرا ہوا سفید دوپٹہ تھا جس پر سرخ رنگ میں ایک ہی جملہ لکھا تھا: کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، زارا کے غائب ہوتے ہی احسن کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ٹرین کی آواز دور ہوتی گئی، مگر اس کے کانوں میں زارا کی آخری باتیں گونجتی رہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا سفید دوپٹہ اٹھایا تو دل کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ گھر لوٹا مگر اس رات سو نہ سکا۔ اگلے ہی دن اس نے زارا کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ آڈیو چیٹ ایپ کھولی مگر زارا کا اکاؤنٹ موجود نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو، احسن نے ہمت نہ ہاری اور اسٹیشن کے دفتر جا پہنچا۔ پرانی فائلیں، گردآلود رجسٹر اور آخر کار ایک اخبار کی کٹنگ، 3 سال پرانی خبر جس کا عنوان تھا: ریلوے اسٹیشن پر المناک حادثہ، نوجوان لڑکی زارا علی جاں بحق ہو گئی۔ تصویر دیکھتے ہی احسن کے ہاتھ لرز گئے، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، مگر تاریخ نے اس کے سینے پر آخری مہر لگا دی۔ احسن کو سمجھ آ گیا کہ وہ جس سے محبت کر بیٹھا تھا وہ زندہ ہی نہیں ہے، مگر اس کی محبت زندہ تھی۔
दोस्तों उसी रात एहसन दोबारा स्टेशन पर पहुंचा। वही जगह, वही बंद घड़ी। बारिश फिर बरस रही थी। इसने ज़ारा को आवाज़ दी, पहली बार पूरे यकीन के साथ, ज़ारा मैं जानता हूँ तुम कहाँ हो। हवा सर्द हो गई और प्लेटफार्म पर रोशनी हल्की से कांपने लगी। एहसन के पीछे कदमों की आहट आई। ज़ारा सामने खड़ी हुई, पहले से ज़्यादा साफ, पहले से ज़्यादा उदास। इसने कहा कि वो यहाँ इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि कोई इसकी कहानी सुनने वाला ही नहीं था, कोई इससे मोहब्बत नहीं करता था। और जब एहसन ने इसे बगैर सच जाने कबूल किया तो इसकी रूह को पहली बार सुकून महसूस हुआ। मगर अब वक्त ख़त्म हो चुका था। एहसन ने रोते हुए कहा कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो फासले मानी नहीं रखते। वो ज़ारा के साथ जाने को तैयार है। ज़ारा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। उसने कहा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है मगर मौत नहीं। इसने एहसन के माथे को छुआ तो इसके दिल से खौफ निकल गया। फिजा रोशन होने लगी। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और इसकी आवाज़ आखिरी बार सुनाई दी, तुमने मुझे याद बना दिया, अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। दोस्तों अगले ही लम्हे वो रोशनी में तहलील हो गई। बारिश रुक गई और घड़ी की सुइयां पहली बार चल पड़ी। एहसन वहीं बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। कुछ दिन बाद इसने इसी स्टेशन पर एक छोटा सा चिराग जलाया और ज़ारा के नाम एक खत छोड़ा। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ एक नरम सी खुशबू आती है और अगर कोई सच्ची मोहब्बत लेकर गुजरे तो हवा में एक सरगोशी सुनाई देती है, मोहब्बत ने मुझे आज़ाद कर दिया। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि किसी की तकमील का जरिया बनने का नाम है। एहसन ने ज़ारा से मोहब्बत इसकी हकीकत जानने बगैर की, मगर यही बेगर्ज मोहब्बत इसकी रूह को सुकून का तोहफा दे गई। हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत में मलकियत नहीं बल्कि कबूलियत होती है। ज़ारा एक अधूरी रूह थी जो सिर्फ इसलिए बंधी हुई थी कि कोई इसके दर्द को समझे, और जब इसे समझने वाला मिल गया तो वो आज़ाद हो गई। दोस्तों ये कहानी ये भी बताती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें मजबूत बना सकें, हमें हसास बना सकें और हमें ये सिखा सकें कि छोड़ देना भी मोहब्बत की एक आला शक्ल हो सकती है। आखिर में ये सबक मिलता है कि मोहब्बत जब खालिस हो तो वो ज़िंदगी और मौत की हदों से भी बड़ी हो जाती है। नाज़रीन वीडियो के अख्ताम में बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं, और एहसन और ज़ारा की ये कहानी हमें खामोशी से बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर किसी लम्हे आप रुक कर सोचने पर मजबूर हुए, तो समझ लीजिए कि ये कहानी अपना असर दिखा गई। मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत बन जाता है। दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक जुमला हमारे लिए बहुत कीमती होता है। और अगर आपको इस तरह की मोहब्बत और सनसनी से भरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी सपोर्ट ही इस चैनल की असल ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू अदन रिव्यूज। तो दोस्तों आज की ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये इंतज़ार, कुर्बानी और एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो ज़िंदगी और मौत के बीच कहीं मुतल्लक रह जाता है। एक अजनबी आवाज़ से शुरू होने वाली मोहब्बत जब हकीकत बनती है तो हर सच बर्दाश्त के काबिल नहीं रहता। एहसन और ज़ारा की ये कहानी आपको आखिर तक सुनने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यहाँ मोहब्बत मिलने के लिए नहीं बल्कि आज़ाद करने के लिए है।
دوستو ویڈیو کے آخر تک ایک سوال آپ کے دل میں رہ جائے گا، کیا سچی محبت صرف ساتھ جینے کا نام ہے یا کسی کو مکمل ہونے دے کر چھوڑ دینے کا؟ تو فرینڈز، اس رات ریلوے اسٹیشن پر کھڑا احسن یہ سوچ رہا تھا کہ محبت واقعی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اس نے کبھی آمنے سامنے بات ہی نہیں کی تھی، مگر اس کا نام زارا اس کے دل پر ایسے نقش ہو چکا تھا جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ زارا اسے اس کی بات 6 ماہ پہلے ایک آڈیو چیٹ ایپ پر ہوئی، جہاں دونوں نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی اصل پہچان آہستہ آہستہ کھولیں گے۔ دوستو زارا کی آواز میں ایک عجیب کشش تھی، نرم مگر خوف زدہ، جیسے وہ ہر لفظ بولنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہو۔ اور احسن کو اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ محبت عام نہیں تھی، اس میں انتظار تھا، راز تھے اور ایک ایسا خوف جو محبت کو گہرا کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار زارا نے ملنے کی ضد کی تھی اور جگہ خود چنی تھی، یہی پرانا اسٹیشن جہاں رات کو کم لوگ آتے تھے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور پلیٹ فارم پر لگی روشنیوں کے نیچے پانی میں عجیب سائے بن رہے تھے۔ اچانک احسن نے اسے دیکھا، سیاہ عبایا، سفید دوپٹہ اور نظریں جھکی ہوئی۔ وہ اس کے قریب آئی تو احسن کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زارا نے آہستہ سے کہا، احسن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس جملے میں ایسی بے بسی تھی کہ احسن مسکرا نہ سکا۔ دونوں ساتھ چلنے لگے اور زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک سچ ایسا ہے جو اگر کھل گیا تو یہ ملاقات آخری ثابت ہو سکتی ہے۔ تو احسن نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر زارا رک گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، محبت کبھی کبھی آزمائش نہیں سزا بن جاتی ہے۔ وہ اسٹیشن کے اس حصے میں پہنچے جہاں ایک پرانی بند گڑی دیوار لٹک رہی تھی۔ زارا نے بتایا کہ اس کی زندگی بھی اسی گھڑی کی طرح ہے، ایک دن رک گئی تھی 3 سال پہلے اسٹیشن پر، جب ایک حادثے میں ایک لڑکی ٹرین کے نیچے آ گئی۔ احسن نے چونک کر پوچھا کہ یہ وہ سب کیوں بتا رہی ہے، تو زارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ احسن وہ لڑکی میں ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ احسن کچھ کہہ پاتا، دور سے ٹرین کی آواز آئی۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑایا، 2 قدم پیچھے ہٹی اور آخری بار احسن کو دیکھ کر کہا، اگر مجھ سے محبت سچی ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ اگلے ہی لمحے تیز ہوا چلی، ٹرین پلیٹ فارم سے گزری اور جب سب کچھ تھما تو زارا وہاں نہیں تھی، صرف زمین پر گہرا ہوا سفید دوپٹہ تھا جس پر سرخ رنگ میں ایک ہی جملہ لکھا تھا، کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دوستو زارا کے غائب ہوتے ہی احسن کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ٹرین کی آواز دور ہوتی گئی مگر اس کے کانوں میں زارا کی آخری باتیں گونجتی رہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا سفید دوپٹہ اٹھایا تو دل کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ گھر لوٹا مگر اس رات سو نہ سکا۔ اگلے ہی دن اس نے زارا کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ آڈیو چیٹ ایپ کھولی مگر زارا کا اکاؤنٹ موجود نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو احسن نے ہمت نہ ہاری اور اسٹیشن کے دفتر جا پہنچا۔ پرانی فائلیں، گردآلود رجسٹر اور آخر کار ایک اخبار کی کٹنگ، 3 سال پرانی خبر جس کا عنوان تھا، ریلوے اسٹیشن پر المناک حادثہ، نوجوان لڑکی زارا علی جاں بحق ہو گئی۔ تصویر دیکھتے ہی احسن کے ہاتھ لرز گئے، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، مگر تاریخ نے ایک اجنبی آواز سے شروع ہونے والی محبت جب حقیقت بنتی ہے تو ہر سچ برداشت کے قابل نہیں رہتا۔ احسن اور زارا کی یہ کہانی آپ کو آخر تک سننے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ یہاں محبت ملنے کے لیے نہیں بلکہ آزاد کرنے کے لیے ہے۔
دوستو ویڈیو کے آخر تک ایک سوال آپ کے دل میں رہ جائے گا، کیا سچی محبت صرف ساتھ جینے کا نام ہے یا کسی کو مکمل ہونے دے کر چھوڑ دینے کا؟ تو فرینڈز، اس رات ریلوے اسٹیشن پر کھڑا احسن یہ سوچ رہا تھا کہ محبت واقعی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اس نے کبھی آمنے سامنے بات ہی نہیں کی تھی، مگر اس کا نام زارا اس کے دل پر ایسے نقش ہو چکا تھا جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ زارا اسے اس کی بات 6 ماہ پہلے ایک آڈیو چیٹ ایپ پر